السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں چند چھوٹی چھوٹی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور بالکل آسان انداز کے اندر یہ حکایتیں ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغراب والجرۃ، کوّا اور گرا۔ فی یوم صیفی حار عطش الغراب کثیرا، سخت موسم گرما کے دن میں ایک کوّا بہت زیادہ پیاسا ہو گیا۔ عطش یعطش، عطشن اس کا معنی ہے پیاسا ہونا، پیاس لگنا، اسی سے عطشن پیاس کو کہا جاتا ہے، اور عطشن آتشن عطشانو پیاسا آدمی۔ فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنِ الْمَاءِ، وہ پانی کے بارے میں تلاش کرنے لگا، پانی کو تلاش کرنے لگا۔ ویسے اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے، لیکن یہاں پر اخذ جب مضارع کے اوپر داخل ہو تو کرنے لگنا کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے اخذ ینصر مدد کرنے لگا، اخذ یضرب مارنے لگا، ایسے ہی اخذ یبحث تلاش کرنے لگا۔ فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنِ الْمَاءِ، پس وہ پانی کو تلاش کرنے لگا۔ وَبَعْدَ الْبَحْثِ الطَّوِيلِ وَجَدَ جَرَّةً فِيهَا مَاءً، اور لمبی تلاش کے بعد یعنی کافی تلاش کے بعد اس نے ایک گرا پایا جس میں پانی تھا۔ حاول ان يصل الى الماء بمنقاره فلم يقدر، اس نے کوشش کی کہ پانی تک اپنی چونچ کے ذریعے پہنچ جائے، لیکن وہ قادر نہیں ہو سکا۔ منکرن کا معنی چونچ، جس کی جمع آتی ہے مناقیر، نقر ینقر نقرن چونچ مارنا۔ وصل یصل وصولاً باب ضرب سے پہنچنا، اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لی جائے، یعنی اوصل اور وصل اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ اور حاول یحاول محاولۃ باب مفاعلہ سے کوشش کرنا۔ فکر طویلا کیف یمکن ان یصل الی الماء، اس نے لمبا سوچا یعنی کافی دیر تک اس نے سوچا کہ کیسے ممکن ہے کہ پانی تک وہ پہنچ جائے۔ نظر حولہ، اس نے اس کے آس پاس دیکھا۔ فوجد حجارۃ صغیرۃ، پس اس نے چھوٹے چھوٹے پتھر پائے۔ اخذ الغراب یلقی الحجارۃ فی الجرۃ، کوّا گرے میں پتھروں کو ڈالنے لگا۔ ارتفع الماء الی اعلی، پانی اونچائی پر بلند ہوا۔ فرح الغراب وشرب حتی ارتوی، کوّا خوش ہو گیا اور اس نے پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ رویہ یروا سمیع اسمعو سے، اور ارتوا یرتوی ارتوان اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، پیاس بجھنا۔ اور روا یروی باب ضرب سے، اور اروا یروی باب افعال سے سیراب کرنا۔ الخروف والذئب، دمبا اور بھیڑیا۔ بینما کان الراعی یرعی غنمہ فی البریہ ابتعد خروف عن القطیع، اسی دوران کے چرواہا اپنی بکریوں کو جنگل میں چرا رہا تھا، ایک دمبا اور خروف بکری کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے، دمبے کو بھی کہتے ہیں، مینڈھے کو بھی کہتے ہیں، اور بکری کے بڑے بچے کو بھی کہتے ہیں۔
تو بکری کا ایک بڑا بچہ ریور سے دور ہو گیا۔ رعا اور ارتعا کا معنی گھاس چرنا، رال غنم وغیرہ چرانا، اسی سے مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں، جمع مرائن۔ بریتن کا معنی جنگل، اگر را کے اوپر تشدید نہ ہو بریتن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق۔ فہجم علیہ ذئب لیاکلہ، پس بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا تاکہ اس کو کھائے۔ فقال لہ الخروف، بکری کے بچے نے اس کو کہا، ان الراعی ارسلنی الیک لتاکلنی، بلا شبہ چرواہے نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے تاکہ تو مجھ کو کھائے۔ ولکنہ امرنی ان اغنی لک قبل ان تاکلنی، اور لیکن اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے گانا گاؤں اس سے پہلے کہ تو مجھے کھائے۔ فقال الذئب، بھیڑیے نے کہا، ذئب کا معنی بھیڑیا، اس کی جمع آتی ہے ذئاب۔ اور غنا یغنی تغنیتاً، اور تغنا یتغنا باب تفعیل سے اور باب تفاعل دونوں سے اس کا معنی ہوتا ہے گانا۔ فقال الذئب، بھیڑیے نے کہا، هل صوتک حسن، کیا تیری آواز اچھی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا، یعنی بکری کے بچے نے کہا ہاں، ان صوتی جمیل جدا، بلا شبہ میری آواز بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ فقال لہ الذئب، بھیڑیے نے اس کو کہا، گنی ورفع صوتک، تو گا اور تیری آواز کو بلند کر۔ گنا یغنی سے امریکہ سے گائے گنی، اور رفع یرفع سے امریکہ سے گا ارفع، اس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یعنی نبی کے سامنے ان کی آواز سے بلند آواز مت کرو۔ رفع الخروف صوتہ فسمعہ الراعی، بکری کے بچے نے اس کی آواز کو بلند کیا، یعنی بلند آواز سے گایا، چروائے نے اس کو سن لیا۔ واقبل وفی یدہ عصا طویلۃ، اور وہ آیا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں لمبی لکڑی تھی۔ رآہ الذئب مقبلا ففر ہاربا، بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا تو وہ بھاگ گیا۔ ونجا الخروف من الذئب، اور بکری کے بچے نے بھیڑیے سے نجات پائی۔ فر یفر، اس کا معنی فرن و فرارن، اس کا معنی بھاگنا فرار ہونا، اسی کو باب افعال میں لی جائیں گے۔ افر یفر افرارن، اس کا معنی ہوتا ہے بھگانا۔ الحریۃ اجمل، آزادی اچھی چیز ہے۔ شعر عصفور بالجوع والعطش، ایک چڑیا نے بھوک اور پیاس کو محسوس کیا۔ جا یجوع جوعا و جوعتا و مجاعتا، باب نصر سے بھوک لگنا، بھوکا ہونا۔ اور عطش یعطش، عطشن پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔ فأخذ یبحث عن طعام و شراب، پس وہ کھانے پینے کے بارے میں تلاش کرنے لگا، لگی، یعنی چڑیا۔ طار العصفور بعیدا، چڑیا دور تک اڑ گئی۔ وعندما تعب رأى على شرفة أحد البيوت بلبلا في قفص جميل وأمامه طعام كثير وشراب، اور جس وقت وہ تھک گئی اس نے دیکھا ایک گھر کی گیلری پر بلبل کو، ایک گھر کی گیلری پر بلبل کو خوبصورت پنجرے میں دیکھا، اس حال میں کہ اس کے سامنے بہت کھانا اور پینا رکھا ہوا تھا۔ قال العصفور ما اجمل حیاتک ہنا ایھا البلبل تاکل وتشرب بامان، چڑیا نے کہا، اے بلبل یہاں تیری زندگی کتنی خوبصورت ہے،
تو کھاتا ہے اور پیتا ہے امان کے ساتھ۔ قال البلبل، بلبل نے کہا ولکنی حزین فانا مسجون، اور لیکن میں غمگین ہوں، میں قید میں ہوں، میں قیدی ہوں۔ مسجون اور اسی طرح سجین، اس کا معنی ہے قیدی۔ سجن یسجن سجنن باب نصر سے قید کرنا، اسی سے سجن مؤبد یا السجن مد الحیات، سجن مؤبد یا السجن مد الحیات، اس کا معنی ہے عمر قید۔ اور حزین، محزون اور حزنان، تینوں کا معنی ہوتا ہے رنجیدہ، غمگین ہونا۔ یہ سمیع اسمہ سے حزین یحزن حزنا، رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ ولا استطیع ان اخرج من القفص، اور میں پنجرے سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی پنجرے سے میں نکل نہیں سکتا ہوں۔ قفص کا معنی پنجرہ، جس کی جمع آتی ہے اقفاص۔ قفص المجرمین، مجرموں کا کٹیرا۔ الحریۃ ہی الاجمل یا صدیقی، اے میرے دوست آزادی یہی سب سے اچھی چیز ہیں۔ الارض، زمین۔ جمال فلاح ابناءہ الاربعہ، ایک کسان نے اس کے چاروں بیٹوں کو جمع کیا۔ یہ اربعۃ ابناءہ کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ وقال لهم، اور اس نے ان کو کہا ترکت لکم فی ہذہ الارض کنزا کبیرا، میں نے تمہارے لیے اس زمین میں بڑا خزانہ چھوڑا ہے۔ فبحثوا عنہ، تم اس کے بارے میں تلاش کرو۔ خرج الابناء من عند ابیہم، سب بیٹے ان کے باپ کے پاس سے نکلے۔ فحمل کل واحد منہم فأسہ، ان میں سے ہر ایک نے اس کا پھاورا اٹھایا۔ فأسن، جس کی جمع آتی ہے فؤوسن، کلہاڑی، پھاورا، کدال۔ وبدأ ينكش الارض، اور وہ زمین کو کریدنے لگا، کھودنے لگا۔ لیبحث عن الکنز، تاکہ خزانے کو تلاش کرے۔ ولکنہم لم یجدوا شیئا، اور لیکن انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ شیئن کا معنی چیز بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں شیئن کا معنی چیز، اور یہاں لم یجدوا شیئا میں شیئن کا معنی ہوتا ہے کچھ، اور لیکن انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ رجعوا الی ابیہم وقالوا لم نجد کنزا فی الارض یا ابی، وہ ان کے باپ کے پاس لوٹے اور انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، زمین میں ہم نے کوئی خزانہ نہیں پایا۔ ابتسم الاب، باپ مسکرایا، وقال، اور کہا الارض ہی الکنز، زمین یہی خزانہ ہے۔ حافظ علیہ اجدادنا منذ آلاف السنین، ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں سال سے اس کی نگرانی کی۔ حافظ یحافظ کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، خیال کرنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔ اسی سے محافظ علی التقالید القدیمۃ، قدیم رسم و رواجات کا پابند۔ فحافظوا علیہا مثلہم، تم ان کی طرح اس کی نگرانی کرو، اس کی طرف توجہ دو۔ وزرعوہا، اور تم اس کو بو۔ زرع یزرع زرعن و زراعتن باب فتح سے بونا، بیج ڈالنا۔ اسی سے زارعن اور زرعن کاشتکار، کسان۔ مزرعتن کھیت، فارم۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وزرعوہا، اور تم اس کو بو۔ وستعطیکم خیرات کثیرۃ، اور ان قریب وہ تم کو بہت پیداوار دے گی۔ خیرات کا معنی پیداوار، منافع، نعمتیں۔
یہ تھی کچھ چھوٹی چھوٹی حکایتیں اور بالکل آسان انداز کے اندر ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔